ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، جنہیں ملا ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یؤمنون، وہ ماننے لگے، بالجبتی، بتوں کو، بالجبتی، بتوں کو، والطاغوت، اور شیطانوں کو۔ یؤمنون، وہ ماننے لگے، بالجبتی، بتوں کو، والطاغوت، اور شیطانوں کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں، ہؤلاء، کہ یہ جو کافر ہیں، اہدی، زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اہدی من الذین آمنو، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راہ، ہدایت کی راہ پر۔ یہ ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت کی راہ پر ہیں، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ، اور پھر اسی سے متعلقہ اگلی آیات بھی آئیں گی۔ ویسے تو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ گفتگو کچھ آیات سے یہود کے بارے میں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو لعنت فرمائی اور انہیں دنیا کے اندر جس بدترین عذاب سے دوچار فرمایا، اور ان کے موجودہ کفار اور ان کی پچھلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو کیوں ہوا، تو ہم بہت کچھ پڑھ بھی چکے ہیں۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ یہاں بھی بیان فرمایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں کچھ مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور کافی نقصان ہوا۔ اور نقصان کفار کا بھی ہوا، لیکن کفار اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری فتح ہے اور ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، تو کچھ حوصلے ان کے بڑے ہوئے تھے، کفار کے کچھ حوصلے بڑے ہوئے تھے، اور مسلمان کہیں کہیں تھوڑے سے شکستہ دل تھے۔ اب جو یہود تھے وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، ہمیں موقع ملے۔ چنانچہ یہود کا ایک بڑا نام تھا کعب بن اشرف، یہ یہود کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے ایک اور سردار اور صاحب علم کو ساتھ لیا اور مکہ گیا۔ اس وقت کفار کی جو کمان تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور وہاں جا کر ابو سفیان سے کہنے لگا کہ اگر ہم مل جائیں اور مل کر ان مسلمانوں کے خلاف
ہم کوئی اقدام اٹھائیں تو ہمیں بہت بڑی فتح حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ تم نے ان کو کافی نقصان پہنچا دیا، ان کے کافی ساتھی شہید ہو گئے، اور اب اگر ایک بڑا اور فیصلہ کن قدم ہم اٹھا لیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو، جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو اس وقت تک میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا۔ چنانچہ ان بدبختوں نے اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے ان کے بتوں کو بھی سجدہ کیا، حالانکہ یہ صاحب کتاب لوگ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ شرک ہے، یہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ گناہ ہے، شرک ہے، یہ کفر ہے بہت بڑا، لیکن اس کے باوجود اپنے دنیاوی اغراض کے لیے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرے کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کے مظاہرے کے لیے انہوں نے ان کے بتوں کو سجدے بھی کیے۔ اچھا خیر، اس کے بعد ان کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ ابو سفیان کہنے لگے یہ بتاؤ کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ بہتر ہیں یا ہمارا دین اور ہمارا طریقہ بہتر ہے؟ تو حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، دین اسلام سیدھا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں نہیں، آپ کا طریقہ زیادہ بہتر ہے اور یہی صحیح اور ٹھیک طریقہ ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو ہمیں امت مسلمہ میں سے بھی آج بدقسمتی سے ہمیں ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان کفار کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ان کی وہ کچھ آشیرواد کے لیے ان کے ساتھ کفریاں حرکتوں پر بھی اتر آتے ہیں۔ یہ آیات ان مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت اور ہدایت ہے۔ یہ آیات، کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کفار کے پروگراموں میں جا کر ان کے ساتھ وہی حرکتیں کرتے ہیں، کفریہ حرکتیں کرتے ہیں، شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی یہ سرزمین عرب کے اوپر مندروں کا آغاز کیا گیا ہے اور افتتاح کرنے والے مسلم حکمران اور ان کے ساتھ پوجا پاٹ میں شامل اور شریک، دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایسے بہت سے واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیبا، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی پوری صحیح اصل کتاب نہیں ملی ان کو، وہ تو تحریف 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 ہوتے 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 کچھ تھوڑی سی صحیح کتاب بچی ہوگی، باقی تو لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس ہے۔ تورات جو تقریباً کوئی 2000 سال کا عرصہ طے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے کچھ چند مضامین اصل حالت میں رہ گئے تھے تو رہ گئے تھے، باقی تو لوگوں نے تحریف کر دی تھی۔ تو اوتو نصیبا من الکتاب، ان کو تو کتاب کا ایک حصہ ہی ملا ہے بس۔ یؤمنون بالجبت، یہ بتوں کو مان رہے ہیں، بتوں پر ایمان لا رہے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پر ایمان لا رہے ہیں، ویقولون، اور کہہ رہے ہیں، للذین کفروا، کافروں کو، اور کافروں کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کے جو بھی اعمال ہیں اور خاص طور پر جو ان کا جہاد تھا اس کو دہشت گردی قرار دیا گیا۔ چلیں کفار جو مرضی کہیں، وہ تو کافر ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری امت مسلمہ ان کے ساتھ مل کر اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ اسلام کے جہاد والے حکم کو دہشت گردی قرار دیتی رہی۔
یہ سیدھی سیدھی بات تھی کہ ہاں تمہارا کفر اسلام سے بہتر ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور پھر دنیا کفر کی چھتری تلے ان کے ساتھ مسلمان شامل رہے، امت مسلمہ شامل رہی، ان کے حکمران شامل رہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور سیدھے راستے پر ہیں. اچھا، یہ تو ان کا طرز عمل تھا. اولئک، یہ ہیں الذین، وہ لوگ، اولئک الذین، یہ لوگ، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور لعنت کے مستحق بھی ہیں. لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. ومن، اور جس پر، یلعن، لعنت فرما دیں، اللہ، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دیں، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، آپ پائیں گے، لہو، اس کا، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت فرما دیں پھر کسی کو اس کا مددگار نہیں پاؤ گے تم. اور یہی ہوا. یہ مدد لینے گئے تھے نا، ان کا ساتھ لینے گئے تھے نا، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہماری مدد کرو اور ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں. مدد مل بھی گئی ان کو کفار کی. کفار اگلے سال بہت بڑا لشکر لے کر، پورا عرب لے کر، الاحزاب، ساری متحدہ فوجیں بن کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، اور یہودی بھی مل چکے تھے ان کے ساتھ. لیکن ایسی شکست نصیب ہوئی ان کی، اور ایسی شکست اور ذلت ان کا مقدر بنی کہ اللہ نے پھر زمین سے ان کا خاتمہ ہی کر دیا. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے تفصیلات آئیں گی. لیکن فلن تجد لہ، جس پر اللہ لعنت کر دیں، فلن تجد لہ نصیرا، ہرگز تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. ام، کیا، لہم، ان کا، نصیب، کوئی حصہ ہے. ام لہم نصیب، کیا ان کا کوئی حصہ ہے، من الملک، اللہ کی بادشاہت میں، کیا اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے. فَإِذَن، ایسی صورت میں، اگر ایسا ہو، ایسی صورت میں، لا یؤتونا، یہ کبھی بھی نہ دیں، الناس، لوگوں کو، نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے، اتنی سی بھی چیز کسی کو نہ دیں. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے شگاف کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیں. اب یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے. یہود کو کیا دشمنی تھی؟ یہود کے اس سارے طرز عمل کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ہمارے خاندان میں مخصوص ہے، بس ہمارے خاندان میں آئے گی اور کہیں نہیں جا سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں سے آئے، تو انہوں نے اس بات کی وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان سے نکل کر کسی اور خاندان میں نبوت کیسی چلی گئی، ہم تو نہیں مانتے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے ساتھ جتنی دشمنی تھی اس کی بنیاد یہ تھی، تو ہمارے خاندان سے نکل کر کہیں اور کیسے چلی گئی؟ آج تک جو نبی آیا ہمارے خاندان میں سے آئے، تو یہ ہمارے خاندان سے باہر کیسے آ گئے؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں، کیوں بھائی تم جو یہ فیصلے کر رہے ہو خدا کی بادشاہیت میں شامل ہو تم؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہے ان کا کہ ان کے کہنے پہ فیصلے ہونے چاہیے کہ نبوت کہاں آئے اور کہاں نہ آئے؟ فَإِذَن، ایسی صورت میں، لا یؤتونا، یہ تو نہ دیں، الناسا، لوگوں کو، نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ. ام، کیا، یحسدونا، یہ حسد کر رہے ہیں،
الناس لوگوں سے، ام یحسدون الناس کیا یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، علی اس پر، ما جو، آتاہم لوگوں کو دیا ہے، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے یہ حسد کر رہے ہیں اس پر. اور ایسا ہی تھا، حسد ہی تھا. فقد بے شک، آتینا ہم نے دیا، ہم نے دی، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور نبوت، وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو، ملکن عظیما بہت بڑی بادشاہتیں، اور ہم نے ان کو دی. فقد آتینا ہم نے دی، آل ابراہیم اولاد ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور نبوت، وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو، ملکن عظیما بہت بڑی بادشاہت. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جہاں ارادہ ہوتا ہے ہم دیتے ہیں. فمنہم بس ان میں سے، من کچھ، آمن بھی اللہ کی ذات پر ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے، من کچھ، صد عنہ سیدھے راستے سے ہٹے رہے. بعد میں جو انسان آتے رہے ایمان بھی لائے، اور ایسے بھی آئے جو سیدھے راستے سے ہٹے رہے. وکفا اور ان کے لیے پھر کافی ہے، بجہنم سعیرا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، ان کے لیے پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. وکفا بجہنم سعیرا اور ان کے لیے پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین بے شک جن لوگوں نے، کفروا نہیں مانا، انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا. ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف جلد ہی، نصلیہم ہم ان کو داخل کریں گے، نارا آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں. سوف نصلیہم نارا جلد ہی ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. کلما جب بھی، نضجت جل جائیں گی، جلودہم جلود جلد کی جمع ہے، کھال، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلنا تو بدل ڈالیں گے ہم، ہم ان کی، جلودن کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، بدلناہم جلودن غیرہا تو ہم بدل کر اور کھال لگا دیں گے. کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا تو ہم ان کھالوں کو اور کھالوں سے بدل ڈالیں گے. لیذوقوا تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب عذاب. انسان کی جو کھال ہے نا یہ جل جائے، وہ کہتے ہیں نا ٹیشوز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جلنے کا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں یہ ہوگا، ایک کھال جل گئی نا، اب اس پر تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو اتار کر دوسری کھال اس پر چڑھا دیں گے اس بندے پر. کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف پہنچتی رہے، تاکہ اس کے عذاب میں کمی نہ ہو. وہ جل جائے گی، اس کو اتار دیں گے اور کھال چڑھا دیں گے. کیوں؟ تاکہ اس کی تکلیف میں کمی نہ آئے، اس کا عذاب نہ رکے. الیاذ باللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من. تو کلما جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا،
سوف نصلیہم نارا، ہم عن قریب ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی کھالوں کو بدل کر اور کھالیں ان کو پہنا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. انا، بے شک، اللہ تعالی، کانا ہیں، عزیزاً، غالب، یعنی یہ کر سکنے والے، حکیمہ، حکمت والے. بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے. بس آج کا سبق یہاں تک.